بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 رمضان المبارک کا دن ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا یہ آخری دن ہے اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آج ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں کرسب جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کی ہر چھوٹے بڑے مرد عورت بزرگ سب کو ضرورت ہے۔ اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اس کی مزید تفصیل آپ کے ساتھ مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب شیئر کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 10 رمضان المبارک کا دن ہے۔ اللہ کی ذات عالی کا بڑا احسان، بڑا فضل، بڑا کرم ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت پر نور سعادتیں نصیب کی ہیں اور ہمیں خوب لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نظر رحمت اس کے گناہگار بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو بھی اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، اللہ اس کو بامراد کر دیتے ہیں۔ یہ خاصیت و فضیلت و خصوصیت ہے صرف رمضان المبارک کے مہینے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں سحری کے وقت میں، کہ جو بندہ اللہ کی ذات عالی کے سامنے اپنی حاجات، مناجات، پریشانیاں، دکھ، غم، تکالیف رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 3 دعائیں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے وہ 3 دعائیں پڑھ لیں، اللہ کے فضل سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ان کی فضیلت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کے فوائد بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رمضان المبارک یہ اللہ کے خاص اور فرما بردار اور مخلص بندوں کو نصیب ہوتا ہے، اور اس کی برکتیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہی سمیٹ سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے؟ کہ جسے اللہ توفیق دے۔ ہر مومن ایمان والا بندہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا چنیدہ بندہ ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے اس کے دل میں اپنے پیارے نبی کا کلمہ داخل کیا ہے۔ تو گویا کہ سارے ایمان والے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور یہ سارے معاملات اللہ کی توفیق سے ہیں۔ اس میں روزے رکھنا، افطار کرنا، نیک اعمال کرنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ وہ جسے توفیق دے، جسے چاہے وہ اس میدان میں لے آتا ہے۔ وہ روزے بھی رکھتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، رات کو نماز تراویح بھی پڑھتا ہے، اللہ کو یاد بھی کرتا ہے۔ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، غموں سے چکنا چور ہو چکے ہیں، تکالیف آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ یہ 3 دعائیں پڑھ لیں۔ پہلی دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بڑی وزنی ہے، بڑی طاقتور دعا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کی ذات عالی نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے استغفار معافی طلب کرتا ہے، میں اس کو ہر غم سے نجات عطا کرتا ہوں، ہر پریشانی سے اس کو نکال دیتا ہوں، ہر دکھ سے، ہر مصیبت اور بلا سے اس کو بہت دور کر دیتا ہوں، یعنی کہ میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔
اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ مجھ سے استغفار کرے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کرو گے میں تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا، میں تمہیں مال بھی دوں گا، میں تمہیں جنت بھی دے دوں گا اور جنت کی بہاریں بھی عطا کر دوں گا۔ اس بنیاد پر اور کس بات پر فرمایا؟ استغفار کرنے پر۔ اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا فضل اللہ کی ذات عالی استغفار کرنے والے بندے پہ نچھاور کر دے۔ دوسری دعا کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن ان کے کام بہت بڑے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل مطلب کیا ہے؟ میرا اللہ مجھے کافی ہے اور میرا بہت اچھا کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے جب آگ میں ڈالنے لگے تو جبرائیل امین حضرت ابراہیم کے پاس آئے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے بے ساختہ فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور میرا بہترین کارساز ہے وہ۔ نمرودی آگ سے مجھے میرا رب نجات دے گا۔ کتنے طاقتور، کتنے بڑے بڑے وظائف ہیں یہ۔ پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور 99 بیماریوں کا، دکھوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا مداوا ہے، دعا ہے، علاج ہے یہ 3 دعائیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس 10 رمضان المبارک کے دن۔ اس کی ترتیب انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں۔ اس سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہیں اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کر جائیں آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام ضرور لکھیں۔ آپ یہ لکھیں گے تو نیا عزیز جب آئے گا اپنا لکھنے کے لیے آپ کا لکھا ہوا پڑ جائے گا اور اپنا بھی لکھ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا اور ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ گویا کہ ہم صدقہ جاریہ کی چین میں سب برابر کے شریک ہو جائیں گے اور یہ قیامت تک ہم سب کو اجر و ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آج 10 رمضان المبارک کا دن ہے۔ آپ نے اپنے غموں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے دکھوں کو، جو بھی مسئلہ مسائل ہے اپنے ذہن میں لے کے آنا ہے، اس کا تصور کرنا ہے۔ 10 بار، 10 رمضان المبارک کا دن 10 بار، اول اور آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں جو آپ کو آتا ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا جو درود آپ کے ذہن میں ہو آپ وہ پڑھیں، اول بھی 3 بار اور آخر بھی 3 بار۔ درمیان میں آپ نے یہ 3 دعائیں 10 بار پڑھنی ہیں۔ پہلی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ دوسری دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسری دعا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ گویا کہ تینوں دعاؤں کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ یا آپ نے وظیفہ مکمل کر لیا، جب روزہ افطار کرنے کا وقت آئے گا تب آپ نے دعا مانگنی ہے، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی، اپنے دکھ رکھنے ہیں کہ یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے، فلاں مسئلہ ہے، میں نے بڑی کوشش کی وہ حل نہیں ہوا،
ان 3 وظائف اور 3 دعاؤں کی برکت سے میرے اس مسئلے کو حل کر دے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مختصر سے عمل کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، 10 رمضان المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی زبردست عمل قاری صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ کسی بھی دکھ، پریشانی، مصیبت میں مبتلا ہیں تو 10 رمضان المبارک کے دن یعنی کہ آج کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔